آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام حسین تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نواسے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے. نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ کسی کا نام نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین نام رکھنے تک یہ دونوں نام لوگوں سے چھپا رکھے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریحانۃ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور سبط الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نواسۂ رسول کے معزز القابات سے مشہور ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 1 برس چھوٹے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنے مبارک لاب دہن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں گھٹی ڈالی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اپنے دور خلافت کے دوران کوفہ میں رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے. پھر جس وقت صلح ہو گئی تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے رہائش چھوڑ کے واپس مدینہ آ گئے. جب مدینہ منورہ آئے اس وقت حضرت حسن کی عمر 38 جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال تھی. بہرحال جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید نے اپنے ہاتھ پہ بیعت لینا شروع کری، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے بغیر اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ طیبہ سے مکہ چلے گئے. اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 56 برس تھی. حضرت امام حسین نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ پہنچ کر وہیں رہنا شروع فرما دیا. ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کا خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور بعض دیگر حضرات نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے تو ان لوگوں نے ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی خطوط لکھے کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں لیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اس طرح کئی خطوط جمع ہو گئے اور بعض لوگ تو وہاں سے وفد کی شکل میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ آئے اور کوفہ آنے کی دعوت دی. مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت و دانش مندی سے یہی کہا کہ بجائے خود جانے کے اول حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا. وہ کوفہ پہنچ کے مختار بن ابی عبیدہ کے گھر پہ مقیم ہوئے. یہاں کے لوگوں کی آپ کے پاس آمد و رفت شروع ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ یہاں کے مسلمان یزید کی بیعت سے منتفر ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں. چنانچہ آپ نے امام حسین کے لیے بیعت خلافت شروع کر دی. چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی. یہ صورتحال دیکھ کے مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہاں تشریف لے آئے تو واقعی ایک صحیح اور معیاری خلافت قائم ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی. مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ خط لکھنے کے بعد یہاں کوفہ میں حالات یکسر بدلنا شروع ہو گئے. یزید کی طرف سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے حاکم تھے اور یہ اہل بیت کے معاملے چونکہ ہمدرد اور نرم تھے اس لیے یزید نے ان کو معزول کر کے بصر کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو خط لکھا کہ فوراً بصرہ سے کوفہ پہنچ کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے. جیسے ہی خط ملا تو ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر اور شریک بن عور کو اپنے ہمراہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. کوفہ پہنچتے ہی اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک سخت تقریر کی جس میں اس نے اپنی مخالفت و بغاوت کرنے والوں کو بہت ڈرایا. ادھر مسلم بن عقیل جو اب تک مختار بن ابی عبید کے گھر مقیم تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو وہ ان کا گھر چھوڑ گئے اور ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے. ابن زیاد نے اپنی ایک خاص چالاکی کے ذریعے معلوم کروا لیا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں روپوش ہیں. چنانچہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے اپنے دربار میں حاضر کرایا اور اس پر بہت تشدد کیا. ادھر شہر میں مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں. ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر، اس کے خلاف قبیلہ مدحاج کے ہنگامہ اور ابن زیاد کے قصر مکان کے محاصرہ کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے. اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. 4,000 آدمی جمع ہو گئے. مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں نے ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کیا. ادھر ابن زیاد نے اثر و سوق والے لوگوں کو ان محاصرہ کرنے والوں کے پاس بھیج دیا
تاکہ تم جا کر ان لوگوں کو مال و حکومت کی لالچ دے کر یا حکومت سے ڈرا دھمکا کے جس طرح بھی ہو انہیں مسلم سے جدا کر دو۔ چنانچہ وہ متفرق ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مسلم کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ بے وفائی اور دھوکہ دہی کا یہ منظر دیکھ کے مسلم بن عقیل یہاں سے واپس چلے گئے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں رہا تھا۔ اب وہ اکیلے رہ گئے تو ان کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو کم از کم انہیں کوئی راستہ بتاتا، کوئی تسلی ہی دیتا اور اپنے گھر میں ٹھکانہ ہی دے دیتا۔ آپ اکیلے ہی اپنے طور پہ بس چلے جا رہے تھے، اندھیرا چھاتا جا رہا تھا اور اب تنہا کوفہ کی گلیاں کوچوں میں پریشان پھر رہے تھے کہ اب کدھر جایا جائے۔ بلاخر ایک گھر کے دروازے پہ پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت باہر نکلی جسے توآ کہا جاتا ہے اور وہ اشعث بن قیس کی باندی تھی۔ مسلم بن عقیل نے اس سے کہا مجھے پانی پلا دو، اس نے پانی پلایا اور وہ دوبارہ گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ وہیں بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا تم نے پانی پی لیا؟ آپ نے کہا ہاں پی لیا۔ اس نے کہا تو اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ اس نے 2-3 دفعہ ایسا کہا اور آپ اسی طرح چپ کر بیٹھے رہے۔ وہ کہنے لگی سبحان اللہ، اللہ کے بندے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اٹھو اپنے گھر جاؤ، کیونکہ تمہارا اس طرح میرے دروازے پہ بیٹھنا درست نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں اس کی اجازت دیتی ہوں۔ آپ اٹھے اور اسے کہا اللہ کی بندی، اس شہر میں میرا نہ کوئی گھر ہے اور نہ ہی خاندان، تو کیا تم میرے ساتھ کوئی بھلا اور احسان کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ آپ نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا مسلم بن عقیل تم ہو؟ آپ نے جواب دیا جی ہاں۔ اس کے بعد اس نے آپ کو گھر میں ٹھکانہ بھی دیا اور بستر اور کھانا بھی دیا۔ آخر اس عورت کے مذکور بیٹے بلال بن اسید نے منجلی کر کے مسلم بن عقیل کا پتہ دے دیا۔ چنانچہ ابن زیاد نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے محمد بن اشعث کی سرگردی میں 70 سپاہیوں کا دستہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کے دروازے پر آ گئے، ان سے 2 دفعہ مقابلہ کیا اور ان سب کو پیچھے بھگا دیا۔ بالآخر گرفتار کر لیے گئے اور گرفتاری کی حالت میں جب ان کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ دیکھ کر ان مخالفین میں سے ایک آدمی نے کہا مسلم جو لوگ ایسا اقدام کرتے ہیں جو تم نے کیا وہ جب پکڑے جائیں تو رویا نہیں کرتے۔ ابن عقیل نے فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا بلکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں جو میری تحریر پر کل یا پھر آج مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ اور بغبغ ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی بازار میں لے کر جا کے قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ یہ بھی لکھا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ نمائندے سارے شہر میں پھیلا دو اور جس پر ذرہ بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر جو شخص تم سے لڑائی پر اتر آئے اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہ کر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط روانہ کیا جس میں ان کو مکہ واپسی کا مشورہ دیا۔ جب یہ خط حضرت حسین کو پہنچا تو آپ نے اس عزم کوفہ کو اسی طرح برقرار رکھا اور اپنے اس عزم کی ایک اور وجہ بھی بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھا ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، میں اس حکم کی بجا آوری کی طرف جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ بالآخر کسی چیز نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم کو کمزور نہ کر سکے اور وہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اس لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ امام حسین کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا تھا، اس کو جب حضرت حسین کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر کو آگے بھیجا کہ قدسیہ پہنچ کر مقابلے کے انتظامات مکمل کر لو۔ حضرت حسین اور ان کے وفادار ساتھی سفر طے کر رہے تھے اور ادھر ان کا افسر حر بن یزید کو 1000 سواروں کی فوج دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے قدسیہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کرا۔ چنانچہ حر بن یزید اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ٹھہر گیا۔ حر نے کہا مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ یہ حکم ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ یہ دونوں لشکر جب مقام ندوہ تک پہنچے تو ابن زیاد کی طرف سے ایک قاصد حر بن یزید کے پاس اس کا خط لایا گیا جس میں لکھا تھا جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تو حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ ٹھہراؤ اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو۔ پیچھے سے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا اور عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دو۔
ظلم برظلم یہ ہوا کہ دریائے فرات کا وہ پانی جو انسانوں اور جانوروں کے لیے ہر ایک کے لیے جاری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ بالکل بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کو جمع کر کے ایک لمبی تقریر کی، جس میں فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جائیں اور جہاں پناہ مل جائے چلے جاؤ، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے۔ تقریر کے آخر میں آپ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور وصیت فرمائی، میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا، سینے کو مت پیٹنا اور آواز سے رونا مت۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تمام رات تہجد اور دعائے استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشور یعنی 10 محرم کی رات تھی۔ اگلے دن 10 محرم بروز جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 ساتھی تھے، 32 سوار اور 40 پیدل۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کی صف بندی فرمائی۔ اس دوران ابن زیاد کے لشکر میں سے حر بن یزید، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اپنا گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ کر مل گئے اور بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف سے ہی لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور آخر وقت میں اپنی آخرت سنوار گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ سے پہلے دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے ایک درد انگیز اور دلوں کو ہلا دینے والی تقریر کی، جس کی ابتدائی چند اہم باتیں یہ ہیں: اے لوگوں، میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں نگاہ ڈالو۔ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے؟ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی حضرت زبیر بن کین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے باز آ جاؤ۔ آخر میں حضرت زبیر نے یہ بھی کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش ہے، آ جاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تمہارے سامنے ہے، تم لوگ عقیدت اور احترام میں جھک جاؤ۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو بک سمن نے پہلا تیران چلا دیا اور اس کے بعد تیر اندازی شروع کر دی۔ پھر گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ آخر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سے کہو کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اس پر مخالف فوج کے ایک آدمی نے کہا، تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہے۔ جواب میں حضرت حبیب بن مطہر نے فرمایا، افسوس ہے، کیا تمہاری نماز قبول ہوگی اور آل رسول کی قبول نہیں ہوگی؟ جب ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے چند ساتھیوں کے ساتھ صلاۃ الخوف کے مطابق ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد بھی اسی طرح جنگ چلتی رہی۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: میں علی ہوں، حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کم وقت مروہ بن منقد نے ان کو نیزہ مار کے گرا دیا۔ پھر کچھ اور وقت آگے بڑھے اور ان کے جسم مبارک کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے قتل کیا، اور یہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کتنے جرت مند ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جسم مبارک اٹھا کے خیمے تک پہنچایا اور قبیلہ ازد کے عمرو بن سعد بن نفیل نے حضرت قاسم بن حسین کے سر پہ تلوار ماری۔ وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا، اے چچا جان! تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوڑ کے ان کو سنبھالا اور عمرو ازوی پر تلوار سے حملہ کیا، کہنی سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اس بھتیجے قاسم کے جسم کو اپنے کندھے پہ اٹھا لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر رکھ دیا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں تھی۔ اس طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی، جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک بدبخت شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار کا حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک شدید زخمی ہوا اور ٹوپی خون سے بھر گئی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھک چکے تھے، اپنے خیمے کے دروازے پہ تشریف لائے اور اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ پھر ان کو اپنے قریب کر کے چومنے لگے، جیسے کوئی الوداع کرتے وقت حسرت سے چومتا ہے۔ اتنے میں قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص ابن موقد النار نے اس معصوم بچے کو ایک تیر مارا، جس نے انہیں ذبح کر ڈالا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے آسمان کی جانب انڈیل دیا اور عرض کیا، اے میرے رب، تو ہی ان ظالموں سے ہمارا بدلہ لے۔
اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے دریا فرات کی طرف بڑھے تو وہ ظالم اس میں بھی رکاوٹ بنے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے قریب ہو گئے تو حسبن بن نمیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک پہ نشانہ کر کے تیر مارا جو سیدھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا. اس مبارک منہ سے خون جاری ہو گیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے. اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس پہ نظر پڑی تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گویا میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے. بک سمر کو برس کی بیماری تھی جس سے جسم پہ سفید دھبے بن چکے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اپنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے اور جس طرف بڑھتے تو یہ لوگ ایسے بھاگتے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگ رہی ہیں. اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے مثال واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل خانہ قتل کر دیے جائیں خود اس کو شدید زخم لگے ہوں اور وہ شدت پیاس کے باوجود پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہے اور وہ اس حالت میں اس طرح ثابت قدم مقابلہ کر رہا ہے جس طرح رخ کرتا ہے کہ مسلح سپاہیاں بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگ رہا ہے. سمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھا حملہ کرو. اس پر بہت سے بدنصیب آ گئے, بڑے نیزوں اور تلواروں سے ایک دم اکٹھے حملہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابزادے اور اس وقت کے روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی نے ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے حق کے خاطر جان دی اور شہید ہوئے. شمر نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لاؤ. وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ رہا تھا. پھر بک سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا اور سر مبارک کاٹ کے بدن سے الگ کیا. بک ابن زیاد کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کے جسم مبارک کو گھوڑوں کی تاپوں سے روندا جائے. عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا, انہوں نے یہی کر ڈالا. اس طرح بروز جمعہ آنے والی قیامت سے پہلے ہی 61 ہجری 10 محرم کو بروز جمعہ قیامت صغریٰ قائم تھی. جب دیکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے نشان تھے. تیروں کے زخم الگ تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر جنہوں نے بعد میں زین العابدین کے نام سے شہرت پائی کی طرف متوجہ ہوئے. شمن نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا تو انہی کے ایک آدمی نے حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ, کیا ہم ایسے نوعمر کو قتل کریں گے جو مریض بھی ہے اور جنگ میں اس نے حصہ بھی نہیں لیا. تو سمر نے چھوڑا. عمر بن سعد آگے آیا اور کہا نہ کوئی ان عورتوں کے خیموں کے پاس جا نہ اس مریض کو کچھ کہے. جنگ کے اختتام پر مقتولین کی تعداد شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 حضرات شہادت سے سرفراز ہوئے. حضرت امام حسین ایک عظیم مقصد کی انجام دہی کے لیے بے چین ہو کے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود راہ حق میں قربان ہوئے. واقعی کی شہادت کا تفصیل مطالعہ کرنے کے بعد واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام تر سفر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اسلام کے نظام میں عدل کو سرنواز کرنا تھا, کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پہ پروان چڑھانا تھا. اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملکویت و آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد کرنا تھا. حق کے مقابلے میں زور و شور سے نمائشوں سے مروب نہ ہونا, حق کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان دینا. امام زیری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو. کوئی قتل ہوا, کسی کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا, کسی کی شکل مسکا ہو کے پھینک دی گئی. ابن زیاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سر اور ہونٹوں پر چھری مار کے ان کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے اس طرح بدلہ لیا کہ چند ہی سال بعد ابراہیم بن اشتر کے ہاتھوں وہ قتل ہوا. مختار بن ابی عبیدہ نے اسے ابن زیاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب ابن زیاد قتل ہو گیا تو اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور مختار کے سامنے ڈال دیے گئے. ایک پتلا سانپ آیا جو ان سروں کے درمیان گھوما اور چاٹ کر ابن زیاد کے منہ میں گھس گیا اور ناک کی نتنوں سے نکلا, پھر ناک کے نتنوں میں گھسا اور منہ سے نکلا, اور یہی کرتا رہا کہ ان سب کے سروں میں سے صرف ابن زیاد کے سر میں گھستا اور منہ سے نکلتا. پھر مختار نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تو ان سروں کو مکہ میں لٹکا دیا گیا, اور ابن اشتر نے ابن زیاد کی لاش اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو آگ لگا کے جلا دی.
ابن جوزی نے نقل کی کہ جس شخص نے حضرت حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا ترکول ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو سارے عرب میں خوبصورت آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ جس دن سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہتی ہوئی داغ میں لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس کر رکھ دیتی ہے۔ پھر وہ اسی حالت میں چند روز بعد مر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے آخر میں جب شدید پیاس لگی، اس وقت جس آدمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس شخص پہ اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کی پیاس کو مسلط کر دیا، کسی طرح اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اس کے پاس ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے مشروبات اور دودھ سے لبریز بڑے بڑے پیالے لائے جاتے، مگر وہ یہ سب کچھ پی کر بھی کہتا مجھے کچھ پینے کو دو، مجھے کچھ پینے کو دو، پیاس نے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے۔ اسی طرح وہ پیاس کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، جس سے اونٹ کا پیٹ پھٹتا ہے، اور وہ مر گیا۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی زمین و آسمانی آفتوں کا ایک سلسلہ ٹوٹ گیا۔ واقع شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار سقفی کو کوفہ اور عراق پہ غلبہ حاصل ہوا اور اس نے قاتلان حسین کو سزا دینے کے لیے ان کی تلاش اور گرفتاریاں شروع کری۔ عمر بن حجاج ڈر کر پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، بالآخر اسے ذبح کر دیا گیا۔ سمر بن ذلشون جو حضرت حسین کے بارے میں سب سے زیادہ سخت اور بکبک تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ کے مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن سمیت عبد الرحمن بن عقیل کے قتل میں شریک تھے، ان کو پہلے قتل کیا گیا پھر جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر کے اور پھر اس کے لڑکے کو حفص کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خولی بن یزید جو امام حسین کا سر مبارک کوفہ لے کر گیا تھا، اس کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا گیا۔ حکم بن طفیل جس نے حضرت امام حسین کو تیر مارا تھا، اس کا بطن تیروں سے جھلنی کر دیا گیا، اسے بھی ہلاک کر دیا۔ زید بن رکاد نے حضرت حسین کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کو تیر مارا تھا، اس کو گرفتار کر کے اس پہ تیر اور پتھر برسائے اور اس کو زندہ جلا دیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پہ آتی ہیں کہ یعنی عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کئی بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔